نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہیں انسان کو موت کی یاد کا حکم، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے اسی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے موت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکرہا ذم اللذات فإنہ ما ذکرہ احد فی ضیق من العیش الا وسعہ علیہ ولا فی سعۃ الا ضیقہ علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جو بھی اسے تنگی کے زمانہ میں یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی، یعنی اس کو طبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی سختی کے مقابلہ میں ہر سختی آسان ہے۔ اور اگر عافیت اور خوشحالی میں موت کو یاد کرے گا تو یہ اس پر تنگی کا باعث ہوگا، یعنی موت کی یاد کی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ میں آخرت سے غافل ہو کر گناہوں کے ارتکاب سے بچا رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال میں نفع بخش ہے۔ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرنے سے ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وقت موت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی بہت سے ان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جن کا داعیہ عموماً خوشحالی کے زمانہ میں قوت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اس لیے حدیث بالا میں موت کو لذت توڑنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں کون سا شخص سب سے عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا و احسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے جو سب سے عمدہ تیاری کرنے والا ہو، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز اور درماندہ آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے تابع بنا لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ آج کل عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے میں سبقت لے جائے، خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہو۔ اور جو شخص اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں لگائے، مال کے حصول میں حلال و حرام کی تمیز رکھے اور ہر مرحلے میں شریعت کو ملحوظ رکھے تو لوگ اسے بیچارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں، لیکن مذکورہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مندی کا جو معیار بتلایا ہے وہ لوگوں کے نظریہ سے بالکل الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قابل تعریف شخص وہی ہے جو موت کو یاد کرنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی تعریف بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ موت کو یاد کرنے میں اس کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے اسے موت کا زیادہ ذکر نہیں سنا۔ پھر آپ نے پوچھا
کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ وہ دنیا سے حسب خواہشات فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اس تعریف کا مستحق نہیں ہے جو تم اس کے متعلق کہہ رہے ہو۔ بہرحال دانش مند، درویش، دور اندیش اور عقل مند وہی شخص ہے جو ہمیشہ دائمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے اور اس چاند روزہ زندگی میں پڑھ کر ہمیشہ کے عذاب کو مول نہ لے۔ حضرت وزین ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں موت سے غفلت کا احساس فرماتے تو آپ حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پکار کر درج ذیل کلمات ارشاد فرماتے: یا ایھا الناس یا اہل الاسلام اتتکم الموت راتبۃ لازمۃ جاء الموت بما جاء به جاء بالروح والراحة والكثرة المباركة الأولياء الرحمن من أهل دار الخلود الذين كان سعيهم ورغبتهم لها ألا إن لكل سعي غاية وغاية كل سعي الموت سابق و مسبوق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے اہل اسلام، تمہارے پاس بالضرور مقررہ وقت میں موت آنے والی ہے۔ موت اپنے ساتھ ان چیزوں کو لائے گی جن کو وہ لاتی ہے۔ وہ رحمان کے مقرب بندوں کے لیے جو جنتی ہیں اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی رغبت کی ہے، عافیت، راحت اور بہت سی مبارک نعمتیں لے کر آئے گی۔ خبردار ہو جاؤ، ہر محنت کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور وہ انتہا موت ہے، پہلے آئے یا بعد میں۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف طبع بات نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کی بدولت اسے آخرت میں بہترین دائمی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ موت سے تو وہ پہلو تہی کرے جسے آخرت میں اپنی تہی دامنی کا یقین ہو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے کو اللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں جلد سے جلد موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ تم اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ کر نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اہل کتاب نے نہ کبھی تمنا کی، نہ کریں گے اور ہمیشہ موت سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں آخرت میں اپنی محرومی کا پورا یقین ہے۔ سچے مومن کی شان ان کے بالکل برخلاف ہے، اس کے لیے تو موت کا ذکر وصل محبوب کی لذت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کرے گا اور تم اس کو کیا جواب دو گے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں مجھ سے ملاقات پسند تھی؟ مومنین عرض کریں گے ہاں ہمارے رب۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں؟ تو اہل ایمان عرض کریں گے ہمیں آپ کی مغفرت اور معافی کی امید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہوگی۔ تو یہ تھیں حاضرین، ہر مسلمان کو ہر وقت موت کی یاد رکھنے اور موت سے ڈرتے رہنے اور اعمال صالحہ کے حوالے سے فرامین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ حدیثیں اور صحابہ کرام کے فرمودات، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔